درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اچھا، طواف کی مختلف دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، بڑے وظائف علماء نے لکھے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر صرف درود پاک پڑھ رہا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی طواف کی اور بھی دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھو، صرف درود پاک پڑھو۔ تو کہتا ہے کہ اس میں ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ میں اور میرے والد صاحب حج کو نکلے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں حج اونٹوں پر، گھوڑوں پر ہوتا تھا، قافلوں کی صورت میں ہوتا تھا، تو ہم پورے قافلے کے ساتھ سفر میں تھے۔ دوران سفر ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونا ہی بڑی مصیبت تھی، مگر ایک اور مصیبت یہ آئی کہ میرے والد صاحب کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، پیٹ بھی پھول گیا۔ میں بڑا غمزدہ ہوا کہ یہ میرے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ جنگل، بیابان، تنہا، والد صاحب کی میت ذات اور اس میں چہرہ سیاہ ہو جانا۔ کہتے میں بڑا دکھی تھا کہ میں نے والد صاحب کا چہرہ ڈھانپا اور بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ اب جب خواب آیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بڑی حسین اور جمیل شخصیت ہے، لباس بھی بڑا صاف ہے، بڑی کمال کی خوشبو ان سے آ رہی ہے، اور ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی سونگھی نہیں ہے۔ وہ عظیم شخصیت میرے والد صاحب کے پاس آئے، کپڑا ہٹایا، اپنا مبارک ہاتھ میرے والد صاحب کے چہرے پر پھیر دیا۔ والد صاحب کا چہرہ جو سیاہ ہو گیا تھا، ان کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ چہرہ نورانی ہو گیا۔ وہ شخصیت واپس جانے لگے، میں نے پکڑ لیا ان کا دامن، میں نے کہا حضور ایسی بے سر و سامانی میں، اتنی بڑی تکلیف میں آپ نے میری مدد فرمائی، میرے والد صاحب کا چہرہ نورانی کر دیا، اپنا نام تو بتائیے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخصیت کہتے ہیں مجھے نہیں پہچانا، میں ہی تو تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، تیرے والد سے بڑے گناہگار، مگر یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے مجھ سے فریاد کی، بے شک جو کوئی میرا امتی درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے میں اس کی فریاد سنتا۔ اب نوجوان کی آنکھ کھل گئی، یہ سارا ماجرا تو خواب میں ہوا تھا، مگر وہ کہتا ہے جب میں نے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اللہ۔ کہتا ہے حضور مسئلہ یہ ہے، اس لیے درود پاک پڑھ رہا ہوں، مجھے لگ پتا گیا ہے، مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر بندہ اس کو تھام لے تو زندگی میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ اور آقا نے اس کو کیا فرمایا کہ جو میرا امتی مجھے فریاد کرتا ہے اور درود پڑھنے والا ہو تو ہم اس کی فریاد سنتے ہیں۔ کیا خوب بات، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو ہمیں دل سے فریاد کرنی ہے، آقا علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ آج بھی وہ غلاموں پر مہربانی فرماتے ہیں، نبی پاک کی خاص نگاہ کرم جسے مل جائے اس کے سارے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ ہاں، وہ شاعر نے کہا یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، ہاں ایک نظر ہی چاہیے بس، آقا نے توجہ فرمانی ہے، ہمارے سارے دکھ درد ٹھیک ہو جانے ہیں۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں۔ اللہ وہ نگاہ عنایت ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔